اصلاً وہ جنت سے کم کسی چیز پر کمپرومائز کر ہی نہیں سکتا۔ اسے ہمیشہ کی زندگی چاہیے جس میں نہ عمر بڑھے، نہ بیماری آئے، نہ دکھ، نہ تکلیف، نہ بے سکونی۔ اس زندگی کو انسان دنیا میں تلاش کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں رکھ دیا ہے۔ انسان ایسی زندگی کی تلاش میں اپنا مال، صلاحیتیں، وقت، جوانی، قوتیں سب کچھ لگا دینا چاہتا ہے، لیکن دنیا میں ملنے والی زندگی کو تو ختم ہو جانا ہے۔ جس کو لازوال زندگی چاہیے، جو بڑھاپے سے بچنا چاہتا ہو، جو بیماریوں سے نجات چاہتا ہو، جو دکھوں سے فرار چاہتا ہو، جو غموں سے نجات چاہتا ہو، اسے جان لینا چاہیے کہ جنت وہ مقام ہے جہاں ہمیشہ صحت مند رہیں گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ خوش رہیں گے، کبھی غم نہیں آئے گا۔ جس کو جینا ہے وہ جنت میں جیے، جنت کے گھر کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کر کے جیے۔ انسان بھی کیسی مخلوق ہے، اسے آرام دہ گھر چاہیے جہاں ناراضگیاں نہ ہوں، جہاں خوشیوں کا بسیرا ہو، جہاں بے سکونی نہ ہو، اطمینان ہی اطمینان ہو، جہاں ضرورت کی ہر چیز میسر ہو، جہاں حسن ہو، جہاں دل فریبیاں ہوں، جہاں جو جی چاہے ملے، جہاں پرائیویسی ہو، جہاں کوئی بری بات سننے کو نہ ملے۔ انسان تلاش کرتا ہے ایسے گھر کو جو دنیا میں نہیں ہے، اس تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے۔ وہ اس دنیا کو جنت بنا لینا چاہتا ہے، اس کے خواب ٹوٹ ٹوٹ جاتے ہیں، اسے حسن ملتا ہے تو سکون نہیں ملتا، خوشیاں ملتی ہیں تو ضروریات کی محدودیت اطمینان ختم کر دیتی ہے۔ خوشیاں چاہتا ہے، ناراضگیاں ملتی ہیں، پرائیویسی چاہتا ہے تو ہر دم ڈسٹربنس ملتی ہے۔ وہ برا سننا نہیں چاہتا، پھر اسے کڑوی تلخ باتیں، لغو باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ وہ کہاں چلا جائے؟ کیوں نہ جنت چلا جائے؟ انسان کو جان لینا چاہیے کہ وہ جنت کی جستجو میں، جنت کی تلاش میں ہے۔ اسے جان لینا چاہیے جنت دارالسلام ہے، جس کی طرف رب دعوت دیتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ دارالسلام کی دعوت دے رہا ہے۔ انسان سکون کی، قرار کی تلاش میں ہے، اور دنیا جائے قرار نہیں، رب اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، قرار کی جگہ تو آخرت ہی ہے۔ حق یہ ہے کہ انسان کی بے قراریوں کو جنت کے سوا کہیں قرار نہیں مل سکتا۔ انسان ایسی جگہ کی تلاش میں ہے جہاں برا سننے کو نہ ملے۔ اس جہان میں تو کوئی ایسا مقام نہیں ہے، اور رب العزت نے بتایا ہے لا تسمعوا فیہا لاغیہ، وہاں وہ کوئی بری بات نہ سنیں گے۔ حق یہ ہے سماعتوں کا سکون جنت کے سوا کہیں ممکن نہیں۔ انسان خوف میں مبتلا ہے کہ کہیں کوئی اس کی عزت کی دھجیاں نہ بکھیر دے۔ انسان عزت کی تلاش میں ہے، اور دنیا ایسا مقام نہیں ہے جہاں انسان کی عزت کو خطرہ نہ ہو۔ انسان کو دنیا میں فکر کھا جاتی ہے، کبھی ضروریات کی، کبھی اولاد کی، کبھی مستقبل کی، کبھی دشمنوں کی۔ انسان دنیا میں گوشہ عافیت، امن کے جزیرے کی تلاش میں رہتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، نہ عافیت ملتی ہے نہ امن۔ وہ کہاں جائے؟ کیوں نہ اپنے گھر، اپنی جنت میں چلا جائے۔ رب العزت نے فرمایا ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون، یقیناً متقی لوگ امن کی جگہ ہوں گے، باغوں اور چشموں میں رہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جس امن کی تلاش میں ہے اسے جنت کے سوا کہیں نہیں مل سکتا۔ انسان کو
नेमतों के छिन जाने का कितना धड़का लगा रहता है। वो जमीन पर ऐसे गोशे की तलाश में रहता है जहां उससे न कोई उसका माल छीन सके, न औलाद, न जिंदगी। लेकिन ये तलाश बेसूद जाती है और इंसान दुनिया से ही चला जाता है, उसके हाथ से सब कुछ निकल जाता है। फिर वो क्या करे, कहाँ चला जाए? क्यों ना जन्नत चला जाए, इसलिए कि वो सदा बहार है, वहाँ की बहारें कभी ख़त्म ना होने वाली हैं। रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनों के लिए, यकीन करने वालों के लिए फरमाया, अहले ईमान के लिए सदा बहार जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वहाँ वो सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और सब्ज सब्ज बारीक रेशम और अतलसो दीबा के कपड़े पहनेंगे। ऊंची मसनदों पर तकिए लगाकर बैठेंगे। बेहतरीन अजर और आला दर्जे की जाए क़याम। इंसान की ख्वाहिशात अनलिमिटेड हैं। वो हुस्न चाहता है, मोहब्बत चाहता है, केयर चाहता है। वो चाहता है जो मेरे दिल में आए बस मुझे मिल जाए, जो चाहूं वही कर पाऊं। इंसान जब से जमीन पर आया वो अपने लिए जन्नत के घर की तलाश में है। वो जुस्तजू के सफर में आबला पा है, वो हार जाने को है, वो टूट जाने को है, उसके ख्वाब किरचियां किरचियां होकर बिखर जाने को हैं। हारे हुए बिखरे हुए इंसान को रब नवीद देता है। वो अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन फी सिदर मखजूद व तलिम मंजूद व ज़िल्ल ममदूद व माए मस्कूब व फाकिहतिन कसीरा ला मक़तूअतिन वला ममनुआ व फुरुशिम मरफुआ इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाअन फजअलनाहुन्ना अबकारा उरुबन अतराबा लिअस्हाबिल यमीन सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन। और दाएं बाजू वालों की खुश नसीबी का क्या कहना। वो बेखार बेरियों, तय बतय चढ़े हुए केलों, दूर तक फैली हुई छांव, हरदम रवां पानी, कभी खत्म न होने वाले, बेरोक टोक मिलने वाले, बकसरत फलों और ऊंची नशिस्त गाहों में होंगे। उनकी बीवियों को हम नए सिरे से पैदा कर देंगे और उन्हें कंवारियां बना देंगे, अपने शौहरों की आशिक और उम्र में हमसिन। ये कुछ दाएं बाजू वालों के लिए है। वो अगलों में से भी बहुत होंगे और पिछलों में से भी बहुत। ऐ मेरे बंदो, आज तुम्हारे लिए कोई खौफ नहीं और न तुम्हें कोई गम लाहक होगा। दाखिल हो जाओ जन्नत में, तुम और तुम्हारी बीवियां, तुम्हें खुश कर दिया जाएगा। उनके आगे सोने के थाल और सागिर गर्दिश कराए जाएंगे और हर मन भाती और निगाहों को लज्जत देने वाली चीज वहां मौजूद होगी। उनसे कहा जाएगा, तुम अब हमेशा यहाँ रहोगे। तुम इस जन्नत के वारिस अपने उन आमाल की वजह से हो गए हो जो तुम दुनिया में करते रहे। तुम्हारे लिए यहाँ कसरत से फल मौजूद हैं जिन्हें तुम खाओगे। जन्नत कैसा मकाम है! बिलाशुबा तमाम नेमतों का मजमुआ है। जन्नत में इंसान की तमाम ख्वाहिशात कमाल दर्जे पर जाकर पूरी होंगी। जो जन्नत में चले जाएंगे महसूस करेंगे कि उन्हें हर खुशी हकीकी तौर पर हासिल हो गई और जन्नत के बारे में उन्हें इल्म हो जाएगा कि उन्हें अल्लाह ताला के अतिये के तौर पर मिली है। वो उसके खालिक नहीं और वो चाहे तो जन्नत को उनसे छीन भी सकता है। इसलिए ऐलान कर दिया जाएगा कि जन्नत अब हमेशा के लिए उनकी क़यामगाह बन चुकी है। वो उनसे कभी छीनी जाने वाली नहीं। ये बिलाशुबा सबसे बड़ी खुशी होगी जो अहले जन्नत को हासिल होगी। तौफीक अल हकीम, जिनकी वफात 1987 में हुई, मिस्र के बड़े मारूफ अदीब थे। उन्होंने अपने बारे में लिखा है कि मैं
ایسی زندگی گزار رہا ہوں جیسا کہ عام لوگ ان شہروں میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن میرے باطن میں کچھ معبود عقائد اور بلند آئیڈیلز ہیں، اور کہتے ہیں کہ میرے سارے کرب کا سبب میری ظاہری اور باطنی زندگی کا یہی تضاد ہے۔ توفیق الحکیم کہتے ہیں کہ اگر جنت میں مجھ کو اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کا موقع نہ ملا تو ایسی جنت میں قیام میرے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ توفیق الحکیم جیسے آج بہت لوگ ہیں جن کے ذہنوں میں جنت کا محض یہ تصور ہے کہ وہ عیش کدہ ہے۔ ذہین انسان کو اس قسم کا تصور جنت زیادہ اپیل نہیں کرتا، کیونکہ جسمانی راحت کے علاوہ انسان کی ضرورت عقلی تسکین بھی ہے۔ ہمارے یہاں جنت کا جو تصور دیا جاتا ہے وہ آرام اور راحت اور عیش کدے کے طور پر، وہاں عقل و دانش کی تسکین کا کیا سامان ہوگا اس کے بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی۔ جدید ذہن کو جنت کا یہ تصور اپیل نہیں کرتا، اس لیے وہ اپنی حقیقی طلب سے کم تر سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنت اہل جنت کی ضیافت کے لیے ہوگی۔ اہل جنت کا اصل مشغلہ تو یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے کلمات کو سمجھ سکیں گے، ان کی معرفت حاصل کریں گے، اور اس طرح سے سپر سویلائزیشن وجود میں آئے گی۔ یہ ڈیوائن سویلائزیشن ہوگی۔ حقیقتاً وہ بہت خوشیوں بھرا ایسا دور ہوگا جس میں انٹلیکچول ایکٹیویٹیز ہوں گی جو ہمیشہ کے لیے جاری رہیں گی۔ سوچئے، اس دنیا میں نقص ہے، کمال نہیں ہے۔ جو لوگ نقص والی دنیا میں رہتے ہوئے سوچ کی بلندیوں پر جا سکتے ہیں، ان کے لیے کمال والی دنیا میں تو بہت رنگ ہیں، بہت ذائقے ہیں، بہت خوشبوئیں ہیں، گنگناہٹیں ہیں، نغمگیت ہے، حسن ہے، دل فریبیاں ہیں، کیئر ہے، عزت ہے، پرائیویسی ہے، جہاں غم نہیں، بیماری نہیں، تکلیف نہیں، دکھ نہیں، بے سکونی نہیں، دھوکہ دہی نہیں، مشقت نہیں، ناراضگی نہیں، بچھڑ جانے کا خوف نہیں، چھن جانے کا غم نہیں، جہاں موت نہیں ہے، کسی خیال کو بھی موت نہیں آئے گی۔ ہاں، جنت کا گھر خوبصورت ہے، جنت کے لباس خوبصورت ہیں، جنت کی زندگی کو کبھی زوال نہیں آئے گا، جنت میں بے خبری نہیں ہوگی، جنت میں کسی کے شعور میں نقص نہیں آئے گا، جنت میں ہر چیز انسان کی اپنی ملکیت میں ہوگی، جنت کی ملکیت کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہوگا، جنت کا اقتدار کبھی ختم نہ ہوگا، جنت میں قرار ہے، جنت میں امن ہے، جنت میں جو جی میں آئے گا ملے گا، جنت میں جو چاہیں گے کر پائیں گے، اور جنت میں اپنے مولا کا، پیدا کرنے والے کا، اس کائنات کی اصل حقیقت کا، رب کا دیدار ملے گا۔ انسان کو اسی جنت کے گھر کی تلاش ہے، اسے زندگی جنت جانے کے لیے ملی ہے۔ ہاں، جنت جانا اگر مردوں کا حق ہے تو عورت کا بھی حق ہے۔ ہمیں اپنا سب کچھ لگا کر جنت جانا ہے۔ اگر مال لگا کر، قوت لگا کر، صلاحیتیں لگا کر، اپنی سانسیں لگا کر، اپنا سب کچھ گھلا کر جنت کا گھر مل گیا تو گھاٹے کا سودا نہیں۔ ہمیں جنت جانا ہے، ہمیں جنت کی تیاری کرنی ہے۔ تو آؤ دعا کر لیں، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔